ہندوستان اور چین کی موجودہ سنگین صورتحال کی بنیاد پچھلے سال 5 اگست کو پڑی، جب مودی صاحب نے آرٹیکل 370 یک طرفہ طور پر منسوخ کر دیا اور گلگت و بلتستان جو کہ پاکستان کا حصہ ہے، پورا کشمیر، لداخ جس پہ چین کا دعویٰ ہے، اور اقصی چین جو کہ چین کے زیر سلطنت ہے، ان کو انہوں نے ہندوستان کا حصہ قرار دے دیا۔ اس بات کی اہمیت گزشتہ 10 سال میں سی پیک کے ڈیولپمنٹ نے بہت بڑھا دی۔ کہنے کو تو سی پیک ایک تجارتی سلسلہ ہے، لیکن اس کی فوجی اور اسٹریٹجیکل اہمیت اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ سی پیک چین کو عرب سی میں اور گلف میں ڈائریکٹ ایکسس دیتا ہے، اور پاکستان کو سیکنڈ لائن آف سپلائی جو کہ سندھ اور افغانستان کے درمیان ہے مہیا کرتا ہے۔ سی پیک کا باٹل نیک جو ہے وہ خنجرہ پاس ہے، جو کہ چین اور پاکستان کا بارڈر ہے۔ خنجرہ پاس سے صرف 300 کلومیٹر دور کراکرم پاس ہے، جو کہ سنسان ہے اور وہاں پہ کوئی ٹریفک نہیں ہے۔ 5500 میٹر کی بلندی پہ ہے یہ، اور یہ لیہ سے جھارکھنڈ کا راستہ صرف 400 کلومیٹر کر دیتا ہے۔ یہی نہیں، ہندوستان نے اپنی پوزیشن کراکرم پاس پہ بدنام زمانہ دولت بیگ اولڈی روڈ پر اور لداخ میں بہتر کرنے کے لیے دولت بیگ اولڈی روڈ جو کہ شیوک ریور کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، بلکہ 21 اکتوبر 2019 کو انہوں نے ایک پل کا بھی افتتاح کیا جو کہ شیوک ریور پہ تھا۔ 22 اکتوبر 2019 کو میں نے جب یہ خبر پڑھی تو میرا ماتھا ٹھن گیا۔ اب میں شیوک ریور، جس کو ریور آف ڈیتھ بھی کہتے ہیں، ایک بڑا عجیب و غریب دریا ہے۔ نکلتا تو یہ سیاچن گلیشیئر کے آف شوٹ ریمو گلیشیئر سے ہے۔ پہلے یہ کراکرم اور ساسر کی فالٹ لائن کے اوپر بہتا ہے، وادی گلوان کو کراس کرتا ہے، پینگونگ جھیل کی پہاڑیوں سے ٹکراتا ہے، اور پھر تقریباً 180 ڈگری ٹرن لے کر یہ واپس پاکستان کی طرف بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ آس پاس کے سارے دریا اسی میں گرتے ہیں۔ یہ اپنا پاکستان کی طرف سفر جاری رکھتا ہے، اور لداخ رینج کے ختم ہو جانے کے بعد یہ اسکردو کے مقام پہ انڈس میں گر جاتا ہے۔ اس کا کردار ہندوستان اور چین کی تاریخ میں بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس نے بدھ مذہب کے ماننے والوں کو لداخ سے چین نہیں جانے دیا۔ اس نے منگولوں کو
ہندوستان پہ قراقرم کے پاس کے تھرو انقلاب نہیں کرنے دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں یہاں کوئی سفر نہیں کر سکتا، ٹیمپریچر -30 سے لے کے 50 تک رہتا ہے، اور گرمیوں میں دریائے شیوک کا بہاؤ اتنا تیز ہوتا ہے کہ کوئی اس کو پار نہیں کر سکتا، اسی لیے اس کو ریور آف ڈیتھ بھی کہتے ہیں۔ ایک وقت میں کوئی آج سے 500 سال پہلے منگولستان کے حکمران نے قراقرم پاس کر کے شیوک ریور کو کراس کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہیں اس کی موت ہوئی تھی، اور اسی کے نام پہ بدنام زمانہ دولت بیگ اولڈی روڈ ہے، جس کے معنی بھی امیر اور بادشاہ کی موت ہے۔ میرا خیال ہے کہ چین کی لیڈرشپ اس بات کا فیصلہ کر چکی تھی کہ سرحدوں کے فیصلے دفتروں میں اور اسمبلی کے اجلاسوں میں نہیں ہوتے، بلکہ جنگ کے میدانوں میں ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ہندوستان کے شیوک ریور پہ پل تعمیر کرنے کے بعد، دولت بیگ اولڈی روڈ کو ڈیولپ کرنے کے بعد، ایئر فورس بیس قراقرم کے نزدیک مضبوط کرنے کے بعد، جہاں سے سی پیک کا فاصلہ صرف 300 کلومیٹر ہے، چین کے لیے فوجی کارروائی ناگزیر تھی۔ انہوں نے پیش قدمی کے لیے 4 جگہوں کا انتخاب کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے پینگونگ جھیل میں فنگر 4 پہ اپنی پوزیشن مستحکم کی، تاکہ وہ پینگونگ جھیل کے سب سے چوڑے حصے پر نظر رکھ سکے۔ دوسرا اقدام دوسری پیش قدمی انہوں نے ہاٹ اسپرنگ پہ کی، کیونکہ ہندوستان کی چین کے اندر یہ سب سے اندرونی سرحد ہے۔ ان دونوں کو سیکیور کرنے کے بعد انہوں نے تیسرا ایکشن یا پیش قدمی گلوان وادی میں کری، اور ان کا وہ ایکشن مجھ کو کارگل کی جنگ کی یاد دلاتا ہے۔ گلوان وادی میں دریائے گلوان دریائے شیوک میں آ کے گرتا ہے، اور انہی پہاڑیوں کے آس پاس دولت بیگ اولڈی روڈ، جس کو ہندوستان ڈیولپ کر رہا تھا، LAC لائن کے سب سے نزدیک ہے۔ یہاں پہ پیش قدمی کے بعد اور سب سے زیادہ خونی کارروائی کے بعد، میرے خیال میں پورا دولت بیگ اولڈی روڈ کا ڈیولپمنٹ، ہندوستان کا ایئر بیس کا ڈیولپمنٹ، جو کہ سپلائی لائن ہے سیاچن گلیشیئر کے لیے ہندوستانی فوجوں کی، مشکوک ہو گیا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پورا لداخ ہی اس وقت مشکوک ہے۔ جس بات نے مجھے حیران کیا کہ کوئی بھی چوتھی پیش قدمی کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، جو کہ قراقرم پاس کے سامنے ہندوستان کے ایئر بیس کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے، اور جہاں پہ ہندوستان اور چین کی فوجیں آمنے سامنے ہیں۔
بدھ مذہب کے ماننے والوں نے دریائے شوک پہ ایک 110 فٹ اونچا بدھا تعمیر کیا ہے جو کہ پیس یا فرینڈشپ کا بدھا ہے۔ تاریخیں، پرانے نام، پرانے مقامات اور پرانی روایتوں میں ایک سیکھ ہوتی ہے اگر کوئی سیکھنا چاہے۔ میری ذاتی رائے میں ہندوستان کو دریائے شوک کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے۔ میں دریائے شوک 2013 میں گیا تھا۔ آج میں یہ سوچ رہا کہ شاید آنے والے وقتوں میں چین اور ہندوستان کا بارڈر دریائے شوک نہ ہو بلکہ شاید انڈس ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ دریائے شوک ہم کو معاف کر دے اور ہم کسی بھی جنگ اور پورے سے بچیں۔ شکریہ۔